الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى الخلق كافة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ آج ہم رسالت کے متعلق کچھ گفتگو کریں گے۔ گزشتہ دروس میں ہم نے ایمان اور کفر اور شرک اور توحید اس سلسلے میں کچھ عقائد پڑھے ہیں۔ آج رسالت جو بہت اہم عقیدہ ہے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے تھے، ان کے بارے میں ہمارا ایمان کس طرح کا ہونا چاہیے۔ بعض مرتبہ انسان انبیاء کے بارے میں معمولی گستاخیوں کی وجہ سے بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر کس طرح ایمان لائیں، کس طرح ان کو مانیں اور کتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مانیں۔ اسی طرح یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں سے کچھ نبی ہوئے ہیں، کچھ رسول ہوئے ہیں۔ تو کون کون نبی تھے، کتنے نبی تھے اور کتنے رسول آئے ہیں۔ اسی طرح کس نبی کو کتنا علاقہ ملا ہے، نبوت ہدایت کے لیے کتنا علاقہ ملا ہے۔ تو یہ سارے ایمانیات ہیں، اس سلسلے میں آج گفتگو کرتے ہیں۔ تو دوسرا عقیدہ ہے رسالت۔ فرماتے ہیں کہ نبی اور رسول خدا کی ان برگزیدہ ہستیوں کو کہا جاتا ہے جنہیں اللہ تعالی لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرماتے ہیں، بھیجتے ہیں۔ ہر نبی اور رسول پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں آئے ہیں، تمام انبیاء کرام پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کسی ایک نبی کو بھی ایمان کے اعتبار سے اگر ترک کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، تو ہمارا ایمان نامکمل ہوگا۔ قرآن کریم کے پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قولوا آمنا باللہ، کہہ لو آپ لوگ کہ ہم ایمان لائیں اللہ پر، وما انزل الینا، اور ان کتابوں پر جو ہماری جانب نازل کی گئی، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور ہم ایمان لائے ان کتابوں پر بھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جانب نازل ہوئے۔ کچھ الفاظ کے بعد آگے ہیں، لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ان انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانے میں ہم کسی نبی کی تفریق نہیں کرتے کہ بھئی بعضوں پر ایمان لا لو اور بعضوں پر ایمان نہ لاؤ، ایسا نہیں۔ ہم تمام انبیاء پر یکساں طور پر ایمان لائیں گے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اتباع کسی ایک نبی کی کریں، ایمان لانا سب پر ضروری، لیکن اتباع خاتم الانبیاء کی کریں گے، ہماری شریعت کی کریں گے، اس لیے کہ ہماری شریعت نے دوسرے تمام ادیان کو اور تمام انبیاء کی شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ منسوخ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ان پر عمل کی مدت ختم ہو گئی، اب نیا قانون آیا ہے، اس نئے قانون پر اب عمل ہوگا، اس سے ان کی توہین نہیں لازم آئے گی۔ تو پچھلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر ایمان لانا تو ضروری ہے، البتہ اتباع ہمارے پیغمبر کی کریں گے۔ اسی طرح نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے اس انسان کو کہا جاتا ہے، نبی کی تعریف یہ انسان کو یاد رہے کہ نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے اس انسان کو کہا جاتا ہے جس پر وحی الہی نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبلیغ احکام اور ہدایت خلق کے لیے مامور ہوتا ہے، اس کو حکم دیا جاتا ہے، چاہے وہ نبی کتاب والا ہو یا اس کے پاس کتاب نہ ہو، کیونکہ ہر نبی کو کتاب نہیں دی گئی۔ کل انبیاء کی تعداد بعض روایت میں آگے اس کا ذکر آ رہا ہے، 1,24,000 اکثر زبان پر جو مشہور ہے، بعض روایت میں اس سے زیادہ 2 لاکھ کے قریب ہیں، بعض میں 1,44,000، اس طرح مختلف روایات ہوگی۔
لیکن آپ جب کتابوں پر غور کریں گے تو کتابیں اتنی نہیں ہیں، صرف 104 کتابیں آئی. کتنی؟ 104. اور انبیاء کی تعداد تو معلوم ہوا بعض بغیر کتاب کے بھی آئے اور بعض کتاب کے ساتھ ہے. کتاب والے بہت کم اور بغیر کتاب کے بہت زیادہ. تو اسے نبی کہتے ہیں جس پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو، چاہے فرشتے کے ذریعے سے نازل ہو، دل پر اس کے القاء ہو، یا اور کوئی شکل جو قرآن میں مذکور ہے وحی کی، ان شکلوں میں سے کوئی شکل سے کسی شکل سے اس پر وحی آئے تو وہ شخص نبی ہوگا. اس کے برخلاف دو قسمیں بن گئی. اب ایک وہ شخص جس پر وحی بھی آئی اور اسے کتاب بھی دی گئی، اسے کہتے ہیں رسول. ایک وہ شخص جو صرف نبی ہے، مخلوق کی رہنمائی رہبری کے لیے بھیجا گیا ہے لیکن اس کو کتاب نہیں دی گئی، اس کو نبی کہتے ہیں. جس شخص کو شریعت اور کتاب دی گئی ہو نہیں، اس کو رسول کہتے ہیں. اور جس شخص کو کتاب اور نئی شریعت نہیں دی گئی بلکہ پچھلے نبی نے جو کتاب لائی تھی اسی کتاب کے تبلیغ کے لیے اس کو حکم دیا گیا، اسے کیا کہیں گے؟ نبی. حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول ہے اس لیے کہ انہیں شریعت بھی دی گئی، کتاب بھی دی گئی تورات. اور ان کے جو بھائی حضرت ہارون علیہ السلام وہ نبی ہے، صرف رسول. کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام کو کیا کہا گیا تھا؟ جو حضرت موسیٰ لائے اسی کی تبلیغ کرو. بات سمجھ میں آئی؟ تو رسول وہ جس کو نئی کتاب ملے، نئی شریعت ملے، اور نبی وہ جس کو کتاب کی ضرورت نہیں ہے، اور پچھلے نبی کی بھی شریعت کو آگے پہنچانے کے لیے مامور ہوتا ہے. تو معلوم ہوا رسول نبی سے شان میں بڑھ کر ہوتا ہے کیونکہ اس کو نئی شریعت ملتی ہے، نئی کتاب ملتی ہے. جس نبی کو کوئی خصوصی امتیاز حاصل ہو وہ رسول کہلاتا ہے. کوئی خصوصی امتیاز، صفت، مثلا نبی اگر صاحب کتاب ہو تو رسول کہلائے گا، کتاب والا ہو تو. یا جو اصلاح ناس کے لیے مبعوث ہو، صرف لوگوں کی اصلاح کے لیے آیا ہے، کتاب نہیں ہے، تو اسے نبی کہیں گے. اور جو دشمنوں کے مقابلے کے لیے بھیجا گیا ہو وہ بھی رسول ہوتا ہے. وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ کتاب کے ساتھ ساتھ دشمنوں کو مقابلے کا حکم دیا، وہ بھی رسول ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انبیاء نے جہاد کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء ہیں وہ صرف احکامات پہنچانے، ڈرانے، دھمکانے کے لیے آئے تھے، جنت کی خوشخبری سنانے اور جہنم سے ڈرانے، بس. حضرت موسیٰ تک، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ کے بعد سے انبیاء پر جہاد بھی فرض ہوتا رہا ہے. تو خلاصہ یہی سمجھ لیں کہ نبی اور رسول میں معمولی سا فرق ہے. نبی اسے کہیں گے جس کو نئی کتاب نہ دی گئی ہو، پچھلے نبی کی شریعت لے کر چل رہا ہو. اور رسول وہ ہے جس کو نئی کتاب بھی ملی ہو. رسول کا درجہ بڑا ہوا ہوگا اور نبی کا درجہ اس کے مقابلے میں کم ہے. اگلی بات، نبی زیادہ ہے اور رسول کم. 1,24,000 میں سے صرف 313 رسول. کتنے؟ 313. اور باقی سارے انبیاء ہیں. باقی سارے انبیاء ہیں. ایک روایت کے مطابق انبیاء کرام علیہم الصلوۃ کی تعداد 1,00,000 سے زائد ہے اور رسولوں کی تعداد 313 یا اس سے کچھ کم و بیش. تو معلوم ہوا انبیاء زیادہ ہے اور رسول کم ہے. نیز نبی دنیا میں، یاد رکھیے یہ اہم مسئلہ عقیدے کی بات ہے، نبی جو بھی ہوتا ہے یا رسول ہوگا وہ دنیا میں کسی سے تعلیم حاصل نہیں کرتا. اس کو جو علم دیا جاتا ہے وہ اللہ کی طرف سے بواسطہ فرشتہ یا بواسطہ الہام، بواسطہ وحی اس کو علم دیا جاتا ہے. کسی یونیورسٹی سے، کسی تعلیم گاہ سے وہ علم حاصل نہیں کرتا. نبی دنیا میں کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھتا، اسے براہ راست اللہ رب العزت کی طرف سے علوم عطا کیے جاتے ہیں. اسی بنا پر وہ اپنے زمانے میں اور اپنی قوم میں سب سے زیادہ علم والا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے جو علم حاصل کرے گا اس کا علم سب سے زیادہ ہوگا. یہیں سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ غلام احمد قادیانی مردود لعین وہ نبی جھوٹا تھا، اس لیے کہ اس کی تعلیم کس سے ہوئی، کہاں کیا سیکھا، اور کئی مرتبہ فیل بھی ہوا، سب پتہ ہے ہمیں. جھوٹا اور دنیاوی تعلیم حاصل کرتا رہا. تو جو بھی دنیاوی تعلیم حاصل کرے کسی سے بھی، وہ نبی کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اسی طرح یہ بنیادی بات بھی یاد رکھیں، جتنے انبیاء ہیں 1,24,000 کی روایت جو کہ مشہور ہے، اسی پر ہم اسی کو ذکر کرتے ہیں.
1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں اصولی اعتبار سے، بنیادی اعتبار سے کوئی فرق نہیں، ان کی دعوت میں کوئی فرق نہیں۔ فروعی اعتبار سے کچھ تعلیمات میں فرق ہوتا تھا، بنیادی باتوں میں تمام انبیاء مشترک ہے، توحید، رسالت، آخرت، سب کا ایک ہی مشن۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک بنیادی جو مشن تھا سب کا ایک تھا، توحید، رسالت، آخرت۔ اسے کہتے ہیں بنیادی باتوں میں سب ایک، متحد۔ فروعی احکامات کے سلسلے میں کسی کے یہاں کچھ احکامات جائز تھے، کسی کے یہاں کچھ احکامات جائز تھے، تو فروعی اختلاف ہے، شاخ کے اعتبار سے، احکامات کی تعلیمات کے اعتبار سے آپس میں اختلاف ہوا ہے، لیکن بنیادی طور پر سب کا مشن توحید، رسالت، آخرت تھا۔ سمجھ میں آئی؟ وہی کہنا چاہتے ہیں۔ تمام انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ والسلام کا دین یعنی اصول عقائد ایک ہے، اور شریعتیں یعنی فروعی احکام جدا جدا ہے۔ شریعتیں الگ الگ ہوئی، اصول ایک رہے۔ کسی کے یہاں بہن سے نکاح تھا، کسی کے یہاں سجدہ تعظیمی جائز تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے یہاں، اس طرح معمولی فرق تو ہوا شریعتوں میں۔ ہمارے یہاں حرام ہے، بہن سے نکاح بھی حرام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں تھا کہ نہیں تھا؟ بتلائیے۔ ہمارے یہاں حرام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے یہاں سجدہ تعظیمی جائز تھا، ہمارے یہاں۔ تو شریعت میں احکامات میں اختلاف ہوا ہے، لیکن بنیادی طور پر توحید، رسالت وغیرہ میں سب ایک تھے، یعنی سب پر ہم ایمان لائیں گے۔ نیز ہر نبی اپنی مقصد نبوت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داری مکمل طور پر نبھاتا ہے اور کامیاب ہوا ہے، کامیاب ہو کر دنیا سے گیا ہے۔ اگر کسی نبی پر کوئی ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا پھر بھی وہ نبی کامیاب ہوا۔ کیا ہوا؟ کامیاب ہوا، سرخر ہوا، کیونکہ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ وہ تو اپنا کام کرتے تھے، انبیاء دعوت دیا کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے، جس نبی پر جہاد ہوا پھر وہ جہاد کرتے تھے۔ وہ ہمارا محنت اپنا ایک دائرہ ہوتا ہے، بشر کی محنت کا ایک دائرہ ہے۔ ہدایت کس کے ہاتھ میں؟ تو بعض انبیاء ایسے بھی ہوں گے، حدیث میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، بعض انبیاء آئیں گے، ان کے ساتھ ایک ماننے والا، کسی کے ساتھ کچھ، کسی کے ساتھ چند، سب سے زیادہ ماننے والے اگر کسی کے ہوں گے تو وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے۔ اگر نبی کے ہاتھ پر کسی ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑا تب بھی وہ اپنے مشن میں کامیاب گیا ہے۔ نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، محنت ہمارے ہاتھ میں۔ نمبر 7، نبی اور رسول جتنے بھی دنیا میں تشریف لائے ہیں سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کسی ایک نبی یا رسول کو جھٹلا دیا اور باقیوں پر ایمان لے آیا، اس صورت میں بھی انسان ایمان سے نکل چکا اور کافر ہو گیا۔ کوئی شخص یوں کہے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ، ہمارے آقا کو مانتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں، باقی سب کو مانتا ہوں، کافر ہو گیا۔ نبی جتنے آئے ہیں اس میں ترتیب بھی ہے جو قرآن نے ذکر کی ہے۔ نبی اول حضرت آدم علیہ السلام، اور سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت آدم رسول نہیں تھے، نبی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں اور پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام۔ جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام میں ان کے آپس میں درجات میں کہیں نہ کہیں افضل مفضول ہوتے ہیں۔ کوئی نبی افضل درجے کا ہوگا، کوئی نبی اپنے مقام کے اعتبار سے اس نبی کے مقابلے میں کم بشر کے عام انسانوں کی بات نہیں ہو رہی۔ انبیاء کا آپس میں افضل مفضول بنتے رہتے ہیں، کوئی نبی بہت افضل، کوئی نبی اس سے تھوڑا نیچے۔ قرآن کریم نے کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول گزرے ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے بات کی، موسیٰ کلیم اللہ بن گئے۔ ورفع بعضهم درجات، کچھ وہ ہیں جن کا سب سے اونچا درجہ بنا لیا اللہ نے۔ وہ کون؟ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سب سے افضل رسولوں میں سب سے افضل خاتم الانبیاء ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب ترتیب سے چلتے ہیں۔ افضل الناس، تمام انسانوں میں سب سے افضل انبیاء کرام۔ افضل الانبیاء، انبیاء میں سب سے افضل رسول جو 313 ہے وہ۔ رسولوں میں سب سے افضل 5 انبیاء ہیں جن کو کہتے ہیں اولو العزم پیغمبر۔
ان 313 میں 5 انبیاء ایسے ہیں جو اولو العزم کہلائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5۔ افضل الرسل اولو العزم من الرسل، رسولوں میں سب سے افضل 5 اولو العزم پیغمبر، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان 5 میں سب سے افضل کون؟ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح نبی اور رسول پر ایمان کے بغیر اللہ تعالی پر ایمان معتبر نہیں۔ کوئی شخص کہے کہ میں رسولوں کو تو نہیں مانتا لیکن اللہ کو مانتا ہوں، تو اس کا ایمان معتبر نہیں۔ بالکل اللہ تعالی پر ایمان اس شخص کا ہی معتبر ہوگا جو انبیاء پر ایمان رکھتا ہو۔ اب یہاں سے علاقہ بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم اور ہر علاقے میں نبی اور رسول بھیجے ہیں۔ کوئی قوم اور کوئی ملک ایسا نہیں گزرا جہاں اللہ تعالیٰ کا نبی نہ آیا ہو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور تحقیق بھیجا ہم نے ہر امت میں ایک رسول۔ کس بات کے لیے؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ اللہ کی ایک اللہ کی عبادت کرو اور شیاطین طاغوت سے بچتے رہو۔ اسی طرح ایک جگہ فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور نہیں تھی کوئی امت مگر گزر گیا اس میں ایک ڈرانے والا۔ ہر قوم میں ایک نہ ایک نبی آیا ہے۔ اسی طرح ایک اہم عقیدے کی بات سمجھنے کی ہے، یہ جو نبوت ہے، رسالت ہے، یہ بہت اونچا عہدہ ہے۔ یہ عہدے کسب کر کے، محنت کر کے حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے انسان نبی بنتا ہے۔ اللہ کی عطا کے بغیر کوئی عبادت کر کے، روزے رکھ کر، نمازیں پڑھ کر یا دوسرا کوئی دینی کام کر کے نبی نہیں بن سکتا۔ قرآن کریم نے اس سلسلے میں فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا یعنی نبوت کے لیے جس کو چاہتا ہے خاص فرماتا ہے۔ ایک مقام پر فرماتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ چنتا ہے اپنے رسول بنانے کے لیے جس کو چاہتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ رسالت اور نبوت 2 ایسے عہدے اور ایسے اونچے مقامات ہیں جو محنت کر کے، کسب کر کے، عبادتوں کے ذریعے سے حاصل نہیں کیے جا سکتے، یہ اللہ کی عطا سے حاصل ہوتے ہیں۔ غلام احمد قادیانی مردود لعین نے کہا تھا کہ میں نے حضور پاک علیہ السلام کی اتنی اتباع کی ہے کہ اس اتباع کے نتیجے میں مجھے اللہ نے نبی بنا دیا۔ کیا کہا تھا؟ اور تعجب کی بات یہ ہے، پڑوسی ملک پاکستان میں جب 1974 میں ان کو کافر اقلیت قرار دیا گیا تو غلام احمد قادیانی کا پوتا اس وقت زندہ تھا، مرزا ناصر، اس کو حکومت پر دباؤ ڈال کر عدالت کے ہال میں بلایا گیا زبردستی۔ سامنے ہمارے علماء دیوبند تھے، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شیخ عبدالحق صاحب اور دیگر بہت سے علماء تھے بڑے بڑے، حضرت مولانا علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو وہ جب مرزا ناصر کمرہ عدالت میں آیا تو مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو بہت سے دانشوران بھی تھے، حکومت کے لوگ بھی تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ داخل ہوا، سفید داڑھی، سفید پگڑی، تسبیح، بالکل نصف ساق تک پائجامہ، مشرع، سنت سے بالکل مزین۔ تو مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے جو آس پاس لوگ تھے انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب ان کو کون کافر کہیں گا، بھلا ان کو بھی کچھ۔ حضرت نے فرمایا ابھی آپ لوگ سب کافر کہیں گے اس کو، ابھی رک جائیے، کچھ دیر کے بعد آپ سب اس کو کافر کہیں گے۔ آ گیا، کھڑا ہو گیا، کٹہرے میں کھڑا ہو گیا۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ ادھر سے ہمارے یہاں سے مناظر تھے۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جج صاحب سے کہ ان سے پوچھئے، ان سے میں پوچھتا ہوں آپ سنیے، کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد حضرت ابوبکر نبی تھے؟ کہنے لگا نہیں۔ حضرت عمر نبی تھے؟ کہنے لگا نہیں۔ حضرت عثمان؟ نہیں۔ حضرت علی؟ نہیں۔ اچھا یہ بتائیے اللہ کے نبی کے بعد غلام احمد قادیانی نبی تھا؟ کہنے لگا ہاں تھا۔ شیعہ بیٹھے تھے پیچھے، بڑا سور ہے رے، علی کو بھی نبی نہیں مانتا، مرزا کو نبی مانتا ہے۔ کس نے کہا؟ شیعوں نے۔ بہت سور ہے یہ،
کیونکہ وہ تو علی کو خدا کا درجہ دیتے ہیں شیعہ حضرات. تو ایک دم جوش میں آ گئے وہ لوگ، کیا کہنے لگے، بہت بدبخت ہے. اس کے بعد حضرت مفتی محمود نے ایک کتاب نکالی، عدالت کے بہت بڑا مجمع تھا، ان کے بھی لوگ تھے ہمارے بھی لوگ تھے. کتاب نکال کے سب کو بتائی کہ دیکھیے یہ اس کے دادا کی کتاب غلام احمد قادیانی کی. اس میں وہ لکھتا ہے کہ جو شخص مجھے نبی نہیں مانتا وہ زانیوں کی خنزیروں کی اولاد ہے. کیا لکھا ہے؟ زانیوں خنزیروں کی اولاد ہے. بھائی کیا تم لوگ مانتے ہو اس کو نبی؟ کہنے لگے نہیں مانتے، تم تو خنزیر ہے، تم کو گالی دے رہا ہے. سب نے ایک زبان میں کیا لکھو، اس کو کافر لکھو، جلدی سے لکھو کافر. یہ کافر ہے. قادیانی کیا ہے؟ جب ہم کو ماں کی گالی دے رہا ہے نعوذ باللہ، اور ہم کو کہہ رہا ہے کہ ہم خنزیر کی اولاد ہے اگر اس کو نبی نہیں مانتے. سب نے کہا کافر. جج صاحب نے بھی کہا اس کو جلدی فارغ کرو یہاں سے، ورنہ پتہ نہیں اور کون سی گالی سر آئے. تو اس کا ایک بےہودہ قسم کا دعویٰ یہ تھا کہ میں نے اتنی عبادت کی ہے کہ مجھے نبوت ملے گی، جبکہ صحابہ کرام عبادت میں کامل تھے کہ نہیں کامل؟ جن کی اطاعت کا قرآن نے ذکر کیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ اطاعت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا. ان کو تو نبوت نہیں ملی اور اس بدبخت کو نبوت مل گئی. تو یہ عرض کرنا ہے کہ نبوت اور رسالت ایسے عہدے ہیں جو کسب کر کے محنت کر کے کمائے حاصل نہیں کیا. اسی طرح یاد رکھیں صحابیت بھی ایک عہدہ ہے، وہ بھی محنت کر کے عبادت کر کے حاصل نہیں ہو سکتا. جسے اللہ نے صحابی بنا دیا سو بنا دیا. محنت کر کے ہم رات بھر عبادت کریں، کوئی صاحب کہے کہ میں نفل پڑھوں گا فجر تک عشاء سے تاکہ میں صحابی بن جاؤں، تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا. وہ بھی ایک عہدہ ہے. قرآن کریم میں جو 4 عہدے ذکر کیے ہیں 5 پارے کی آیت، من یطع اللہ والرسول، جو اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی اطاعت کرے گا، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا. جن پر انعام فرمایا وہ 4 طبقے ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو صدیقین یعنی صحابی، صدیقین سے مراد صحابیت عہدہ ہے. کہتے ہیں نبی اور رسول کسبی، نبوت اور رسالت کسبی چیز نہیں. عبادت اور ریاضت کے نتیجے میں انسان رسول اور نبی نہیں بن سکتا، بلکہ یہ محض عطائے خداوندی ہے اور اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے. جس کو وہ چاہتا ہے خلعت نبوت اور رسالت سے نوازتا ہے. عبادت اور ریاضت کا اس میں کچھ دخل نہیں، کچھ دخل. اسی طرح نبی اور رسول ایک مرتبہ جب نبوت مل گئی، رسالت مل گئی، اب کبھی سلب نہیں ہوتی، کبھی چھینی نہیں جاتی، کبھی اس سے معزول نہیں ہوتا. نعوذ باللہ کوئی دنیاوی عہدہ نہیں ہے کہ دے دیا جائے اور ریٹائر بھی ہو جائے، نعوذ باللہ ایسا نہیں. نبی اور رسول منصب نبوت اور رسالت سے کبھی معزول نہیں کیے جاتے. ان کی پیدائش بحیثیت نبی ہوتی ہے. نبی انتقال کے بعد بھی نبی ہوتا ہے. پیدا ہونے کے بعد یعنی بچپن میں جو زمانہ نبوت کے دعوے سے پہلے کا گزرا ہے وہ بھی نبوت والا شمار ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے علم محیط کی بنا پر کسی ایسے شخص کو مقام نبوت سے سرفراز نہیں فرماتے کہ اسے معزول کرنا پڑے. اللہ تعالیٰ بناتا ہے نا ان کو. تو بتائیے اللہ ایسے آدمی کو بنائیں گے نبی جس کو ہٹانا پڑے؟ نہیں. تو نبی نبوت کے دعوے سے پہلے بھی نبی شمار ہوتا ہے. یعنی اس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی سے نبوت کے دعوے سے پہلے بھی کبھی صغیرہ کبیرہ گناہ نہیں، وہ اس وقت بھی گناہ سے پاک ہوتا ہے، اور نبوت کے بعد تو ہوتا ہی ہے پاک. ہر نبی صادق اور امین ہوتا ہے، جنت کی بشارت دینے والا، دوزخ سے ڈرانے والا ہوتا ہے، اعلیٰ درجے کے اخلاق کا مالک ہوتا ہے، اپنی قوم میں ہر فضل اور کمال میں سب سے بڑھ کر ہوتا ہے، تبلیغ پر اجرت نہیں لیتا، ہر قسم کے تکلفات سے پاک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیتیں لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو آج ہمارا عقیدہ ذکر ہوا رسالت کے بارے میں. ایک بات اور رہ گئی، ہر نبی معصوم ہوتا ہے. معصوم کا معنی ہے کہ کوئی نبی سے کبھی صغیرہ یا کبیرہ گناہ کا نہ قصدن نہ سہون کبھی صدور نہیں ہوتا ہے. صغیرہ یا کبیرہ گناہ قصدن یا سہون نبی سے سرزد نہیں ہوتے. عصمت ایک ایسا وصف ہے جو بغیر کسی جبر کے بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو عطا کیا ہوا ہے کہ اپنے اختیار سے بھی انبیاء کو ہر قسم کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ پاک رکھتا ہے. تو ایک ایسی صفت عطا کر دی عصمت کی کہ ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. گناہ کا مادہ گویا کہ اللہ نے نکال دیا ان کے اندر سے، کبھی بھی گناہ نہیں ہو سکتا. ہاں انبیاء کے علاوہ جتنے لوگ ہیں سب سے گناہ
ہو سکتا ہے۔ صرف انبیاء ایک ایسا طبقہ ہے انسانیت میں، بشر میں کہ ان سے کبھی گناہ نہیں ہوگا، نہ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد، وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں سب سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے۔ البتہ صحابہ کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان سے گناہ تو ہوتا ہے، لیکن ان کے نامہ اعمال میں گناہ کبھی باقی نہیں رہتا، اللہ فوراً رضی اللہ عنہم سے گناہ ختم کر دیتا ہے۔ بس سمجھ میں آ رہی؟ تو جب اللہ نے صحابہ کے بارے میں رضی اللہ عنہم کہہ دیا، اب ہمیں ان کے کسی گناہ پر ان کو ملامت کرنے کا کوئی حق نعوذ باللہ نہیں ہے۔ یہ ایک عقیدہ ہے رسالت کا، اس پر ایمان لانے سے بھی ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے، ورنہ ایمان میں خرابی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس ایمان رسالت کے ایمان کو مکمل فرمائے گا۔